السلام علیکم دوستو۔ بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، اس کے ذرے ذرے کو کلمہ حق کا شیدائی بنایا، یہاں کے گوشے گوشے کو نور ایمان سے منور کیا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے جہاں اپنی محبت اور اخوت کے ذریعے اسلام کی توسیع و اشاعت اور تبلیغ کے فرائض انجام دیے، وہیں بادشاہان سلطنت طاقت کے ذریعے یہاں کی عوام کو کلمہ حق سے روشناس کرواتے رہے۔ جب ہم بر صغیر کے توحید پرست بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو جس باجبروت شخصیت کا نام سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ محمود غزنوی ہے، جس نے بر صغیر کی وسطوں میں 16 بار سفر کیا اور 17ویں مرتبہ اس نے اپنی منزل مقصود کو پا لیا۔ محمود غزنوی کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس اولو العزم مسلمان شہنشاہ کی ذات سے مسلمانوں کا بچہ بچہ آشنا ہے۔ ہندوؤں کے دلوں میں اس کی سومناتھ پر چڑھائی اور مندر کی تباہی کا خوفناک منظر یاد آتے ہی انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ محمود غزنوی سے اورنگزیب عالمگیر تک مسلمان بادشاہوں نے بر صغیر پاک و ہند پر ایک عرصے تک حکومت کی اور یہاں کے چپے چپے پر اسلام کی عظمت کے نقوش ثبت کیے، لیکن انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد ہی مسلمان دشمن عناصر کی جانب سے یہ مذموم سازش شروع ہو گئی کہ مسلمانوں سے ہزاروں برس کی حکمرانی کا بدلہ لیا جائے اور جب کبھی موقع ملے مسلمان سلاطین کو مقابر سے نکال کر ان کی نعشوں اور ڈھانچوں کی بے حرمتی کی جائے اور انہیں آگ لگا دی جائے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب ہندو مسلمانوں کی آخری لڑائی کے صفحہ نمبر 14 پر مراٹھوں کے سپہ سالار سداشیو پنڈت بھاؤ کی وہ تقریر تحریر کرتے ہیں جو اس نے پونا کے ایک جنگی جلسے میں کی تھی۔ اس تقریر کے چند فقرے ملاحظہ ہوں۔ ہم سومناتھ کی مورتی شاہ جہاں کی بنائی ہوئی جامع مسجد دہلی کے ممبر پر نصب کریں گے اور پھر پنجاب پر قبضہ کر کے افغانستان میں گھس جائیں گے اور غزنی میں جا کر محمود غزنوی کا مقبرہ ڈھا دیں گے اور اس کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کے دانت توڑیں گے اور پھر اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ ہندو مسلمانوں کی آخری لڑائی۔ خواجہ حسن نظامی دہلوی۔ بعض مسلمان مورخین کے مطابق ہندوؤں نے مسلمان بادشاہوں کی نعشوں کی بے حرمتی کا منصوبہ پرتھوی راج چوہان کے عہد ہی میں بنا لیا تھا۔ اکثر دانشوروں کے خیال کے مطابق یہ ناپاک منصوبہ دور حاضر سمیت ہر دور میں زیر غور رہا ہے، لیکن اس منصوبے نے سنگین نوعیت اس وقت اختیار کی کہ جب سن 1974 عیسوی میں افغانستان میں شدید قسم کا زلزلہ آیا۔ اس زلزلے سے محمود غزنوی کے مقبرے کا تعویذ بیٹھ گیا اور قبر کی مرمت کے دوران محمود غزنوی کی قبر سے ایک بکرے کی لاش نکل آئی۔ افغانستان کے ممتاز عالم دین پیر فضل الرحمان مجددی اس واقعے کے راوی ہیں کہ زلزلے کے بعد جب محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کرائی تو کھدائی کے بعد قبر کے نیچے سے تابوت کے بجائے ایک بکرے کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ ارباب حکومت نے اس معاملے کو مخفی رکھنے کی تلقین کی، لیکن یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہ رہ سکا۔ چند ہی دنوں میں افغانستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ اس بات پر تبصرے کرنے لگے۔ بعض لوگوں کو یہ شک گزرا کہ مسلمان دشمن قوتوں نے یہ نعش نکلوا لی ہے۔ کسی نے بھارت کے ہندوؤں پر اس کی ذمہ داری ڈالی تو کسی نے کمیونسٹ روس پر، پیشتر اس کے کہ یہ بات کسی تحریک کو جنم دیتی۔ افغانستان کی حکومت نے اعلیٰ سطح پر محمود غزنوی کی نعش تلاش کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے آسٹریلیا اور فرانس سے آثار قدیمہ کے بڑے بڑے انجینئرز بلائے گئے۔ ان انجینئرز نے آثار دیکھ کر مسرت و شادمانی سے یہ اعلان کیا کہ سلطان کی قبر اسی جگہ پر ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اگر سلطان محمود غزنوی کی قبر یہیں تھی تو پہلے بکرے کا ڈھانچہ کیوں برآمد ہوا؟ جس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ سلطان محمود غزنوی جن قوموں کے خلاف جہاد کرتے تھے وہ بڑی منتقم المزاج ہیں اور ہزاروں سال بعد بھی آتش انتقام کو ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بجھاتی ہیں کہ مقابر و قبور کی بے حرمتی تک کر گزرتی ہیں۔ چنانچہ محمود غزنوی کو دفنانے کے ساتھ ہی اس کے زیرک مصاحبین نے قدرے ہٹ کر اوپر کی طرف بکرے کو ذبح کر کے دفن کر دیا تھا۔
مقصد صرف یہ تھا کہ اگر دشمن سلطان کی ناش کی بے حرمتی کی غرض سے یہاں آئیں تو انہیں منہ کی کھانی پڑے۔ کافی گہرائی تک کھدائی کے بعد لکڑی کا ایک صندوق نکلا جس کی اوپر کی تہ گل چکی تھی۔ ان غیر ملکی انجینئرز کی موجودگی میں جب اس صندوق کو کھولا گیا تو سلطان محمود غزنوی کی ناش کو دیکھ کر غیر ملکی انجینئرز پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ حضرت پیر فضل الرحمان مجددی نے بتایا کہ محمود غزنوی کی ناش کو رائی برابر نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان زندہ ہیں اور سو رہے ہیں۔ سو محمود غزنوی کے تابوت کو دوبارہ عزت و احترام اور شاہی رسوم و آداب بجا لاتے ہوئے دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو محمود غزنوی جیسے حکمرانوں سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے جس آرٹیکل پر ویڈیو بنائی ہے یہ آرٹیکل اسی عنوان سے جس عنوان سے ہماری ویڈیو ہے، سلطان محمود غزنوی کی لاش کا اغوا، آج سے تقریباً 45 سال پہلے ایک ڈائجسٹ میں شائع ہو چکا ہے، اور یہ اسی دور کی کم و بیش اسی دور کی بات ہے کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا افغانستان میں، اور یہ جو واقعہ تھا سلطان محمود غزنوی کی قبر کی دوبارہ قبر کشائی کا اور ان کی دوبارہ تدفین کا، تو یہ واقعہ انہی دنوں میں پیش آیا تھا۔ یہ 1975 کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1975 کا ایک ڈائجسٹ ہے، اس کا نام ہے حکایت ڈائجسٹ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا آرٹیکل چل رہا ہے، تو یہ اس آرٹیکل پر بیس ہے، اور اس کے رائٹر کا نام ہے MS ڈار۔ اور یہ جو پیر فضل الرحمان مجددی، یہ افغانستان کے کافی بڑے اور مشہور رہنما تھے، دینی رہنما تھے اس دور میں، تو یہ ان کے انکشافات ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتیں ساری یہ۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔